مریم آج سنا تھا کہ سڑکیں بند ہونی تھی, طوفان برپا ہو جانا تھا. آواز یہ کروڑوں کی دیتے ہیں مگر بات وہی کہ 2 درجن نہیں اکٹھے کر پاتے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آج بڑا پھنس کے آئی ہیں آپ احتجاج میں. اے لوگ ہن اکٹھے نہیں ہو سکتے, نچے نالے آتے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. پی ٹی آئی کی ہر پروٹیسٹ میں, پی ٹی آئی کے ہر دھرنے میں اور پی ٹی آئی کی ہر سازش میں افغانی کیوں آ جاتے ہیں؟ ایسی کوئی حرامی قوم ہے یہ کہ انہوں نے پاکستان کا کھایا, پاکستان میں کمایا, پاکستان میں اپنے بچے پیدا کیے, بزنس ڈیولپ کیے. تو آج جب انہیں دھکے مار کے یہاں سے نکال دیا گیا ہے تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات محنت کریں ان یوتھیوں کے ساتھ مل کر. دا چانسلر آف اڈیالہ یا چانسلر آف آکسفورڈ, یوتھیوں کے تو دلوں کے اوپر تھوڑی سی مرہم رکھنی ہے آپ نے. باپ اگر کامیاب نہ ہو سکے تو اولاد کو تکلیف تو ہوتی ہے. پیڈوفائل کو نہیں وہ رکھ سکتے جو بچوں کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے گندی. عمران نیازی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے ان کے بیٹے جو ہیں آفر کرا رہے ہوتے ہیں کہ آج کی رات آپ ہمارے ابو بن جائیں, ہمیں یہ اعزاز دے دیں. لکھ لعنت ایسے معاشرے پر, لکھ لعنت ایسی پولیٹیکل پارٹی پر, لکھ لعنت ایسے پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ پر. ٹھیک ہے, لیڈر خود زانی تھا اور بنانے آ گیا ریاست مدینہ ثانی. کیونکہ چانسلر بننے کے لیے, ایک ڈین بننے کے لیے آپ کے اندر وہ پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے بچوں کو سکھانا. آپ کیا سکھائیں گے بیٹا اچھے سے, آپ کیسے باجیاں نہیں چاہ سکتے ہیں. حماد اظہر نے کہا یوتھیو گھروں میں نہ بیٹھنا, باہر نکل آؤ, انقلاب لے آؤ. تو گنڈا پور نے کہا بھائی تو کتنے میں, تو تے آ پہلے. یہ سارے مراد سی صاحب افغانستان بیٹھے ہوئے ہیں, حماد اظہر صاحب باہر چلے گئے ہیں, زلفی بخاری صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر علی امین گنڈا پور تے وہ دیکھ لی وہ آئے. اللہ دا پتر بھی ہے باہر. کیڑا وہ جڑا کہندا منجی ٹھوکاں گا اتھوں تک. خالص یوتھیا پہچاننے کی درج ذیل نشانیاں ہیں. جب بھی بولے گا گالی دے گا, گھر سے نکلے گا تو انتشار کرے گا, بزرگوں کا نافرمان ہوگا. عمران خان کو ہر وقت ابو بنانے کے لیے تیار بیٹھا رہے گا. یہ تو بالکل 110% ٹھیک ہے. زرتاج گل کہے گی اسپیکر کو کہ سر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, تو وہ آگے سے کہے گا میرا لیڈر نے سکھایا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. اور اس نے کہا میرے لیڈر نے سکھایا عورت کی آنکھوں میں نہیں آنکھیں ڈال. لیکن وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا کہیں اور ہوتا ہے, اسمبلی کے فلور پہ نہیں ہوتا. یہ وہ بتانا بھول گیا نا لیڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. خوش ہوں میں آج کیونکہ میرے پاس 2 ٹیلنٹڈ, حسین, خوبصورت اور ینگ لڑکیاں موجود ہیں جو کہ یوتھیوں کی جانی دشمن ہیں. ایک مریم ہیں, دوسری ساریہ ہیں. کیسی ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم, میں بالکل ٹھیک ہوں جی. ٹھیک ہیں, مزے میں؟ الحمدللہ. مریم آج سنا تھا کہ سڑکیں بند ہونی تھی, طوفان برپا ہو جانا تھا, بنگلہ دیش جیسی عوام نکل آنی تھی, پتہ نہیں 10 لاکھ کے 10 کروڑ اسٹوڈنٹ سڑکوں کے اوپر ہونے تھے. آپ تو ایسے, میں نے کال کی ہے, ایسے آ گئی ہیں آدھے گھنٹے سے پہلے. کیا ہوا میرے نا راستے میں ایک کال آئی تو لائک مجھے یہ آگے سے آواز آئی کہ باہر روڈز بند ہے, باہر مت جانا آپ. تو میں نے کہا میں تو آج جا رہی ہوں, لائک میں تو جانے, اور بالکل اسموتھ ہے سب کچھ, ایوری تھنگ از فائن, اور میں خود ڈرائیو کر رہی ہوں. تو لائک مجھے پتہ چلا کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر نکلیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اور میں بہت حیران ہوئی کہ وہ جو انتشاری کا ایک روڈ جا رہا ہے جس کو اس نے پاپا کی روڈ سمجھا ہوا ہے, جو نہر ہے جہاں پہ عمران نیازی کا گھر ہے, زمان پارک, وہ ایک انہوں نے ڈیرا بنایا ہوا تھا. اور وہ ان شارٹ اگر میں گھٹیا لینگویج میں بات کروں تو وہ ڈیش کا ڈیرا تھا جہاں پہ انہوں نے بہت رونقیں لگائی ہوئی تھی. وہ بھی بالکل فلو میں جا رہا ہے, سب کچھ فلو ہے, بالکل اوکے ہے. تو بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ آواز یہ کروڑوں کی دیتے ہیں مگر بات وہی کہ 2 درجن نہیں اکٹھے کر پاتے. تو آج بھی اسٹوڈنٹس نے نکلنا تھا, اور انتشار جو ہے وہ اس بار پھیلایا جا رہا ہے. وہ بیچاری بچی پنجاب کالج کا جو ثانیہ ہے اس کا نام لے کر کے جی وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ہم باہر نکل رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی سڑکوں پر نکلیں گے, جب بھی ہم لوگ باہر نکلیں گے, صرف ہم انتشار پھیلائیں گے, پاکستان کا نام خراب کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ الحمدللہ جیسے کہ آپ نے تعارف کروایا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم پاکستان کے نام کو آنچ بھی نہیں آنے دیں گے, اور ہم ان کی اوقات آپ کو دکھاتے رہیں گے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آج بڑا پھنس کے آئی ہیں آپ احتجاج میں. میں تو جی جیسے اسلام آباد سے ٹی ٹی کرتی آئی تھی, میں ویسے ہی ٹی ٹی کرتی یہاں پہ بھی پہنچ گئی ہوں. روڈ خالم خالی, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, گاڑیاں ہی گاڑیاں. تو کوئی یوتھیا نہیں نکلا. پہلی بات یہ دیکھیں, یوتھیوں کا جو ایک وہ پورا اروما تھا نا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. تسی جو مرضی کہہ لو,
ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते, एक बार बेचारे निकल आए, 2 बार छितर खा लिया। अब किस में इतनी हिम्मत है कि वो अपना एक एसी वाला कमरा छोड़े, अपना कीबोर्ड जो है वो उसको छोड़े, और उसके बाद जो है वो यो वाले जो बच्चे हैं वो रोड्स पे आए और मार खाएं। एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, पहले तो चले उन्हें तितलियां मिल जाती थी ना, तो उन्हें मनोरंजन मिल जाता था, इंजॉयमेंट मिल जाती थी, तो हुण बेचारियां नूं नाम इंजॉयमेंट मिलदी, वो तो छितर वादे दे पै जांदे ने, तो वो बेचारे क्यों निकलेंगे? पागल है वो? अपनी अच्छी खासी एक एसी वाली इंजॉयमेंट वाली बर्गर लाइफ को छोड़ के रोड्स के ऊपर क्यों आएंगे? उनके अपने बच्चे तो आते नहीं हैं, इनके जो लीडर्स हैं, किसी के बाहर बैठे हुए हैं, किसी के घर में सुकून से बैठे हुए हैं, अपनी जो उनकी बच्चियां हैं वो भी सुकून से बैठी हैं, बीबियां भी सुकून से बैठी हैं, दूसरे लोग पागल थोड़ी हैं। शुक्र है यूथियों को थोड़ा थोड़ा सही अकल ही आने लगी, चाहे वो बेशर्मी में ही आ रही है कि नहीं जी हम लोगों ने अपना जो बर्गर पुना है वो नहीं छोड़ना, लेकिन आ रही है। आज का पूरा दिन देख लें, हम लोग समझ रहे तो पता नहीं केड़ी अन्नी पै जानी है रोडां ते बंदा ही बंदा। छुट्टी हो गई आज तो वो छुट्टी किसने की है, किसने करवाई है? ये इंतशार कौन कर रहा है? पीटीआई कर रही है। एक वाकया जो हुआ ही नहीं है, उस वाक्य की बेस के ऊपर आप लोगों ने इतना बड़ा इंतशार, और आपने वकास वो वीडियो जरूर देखी होंगी जिसके अंदर अफगानी वहां मौजूद है। अफगानियों का क्या काम है? एक तो मुझे समझ नहीं आती, पीटीआई के हर जलसे में, पीटीआई के हर प्रोटेस्ट में, पीटीआई के हर धरने में और पीटीआई की हर साजिश में अफगानी क्यों आ जाते हैं? ऐ नहीं आज तक मैंने समझ आई। अच्छा, बेसिकली ये है कि अब जैसे मैं आपको कहूँ ना कि वकास में रोड पे आ रही थी और रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़का जो है एक लड़की को छेड़ रहा था और सरेआम उसके कपड़े फाड़ रहा था। अब इस न्यूज़ को पकड़ के ना आप फैला दें, आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं देखेंगे कि ये अथेंटिक है या नहीं है, वहाँ के CCTVs में कुछ आया या नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे आप। बस उसको, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के सिक्योरिटीज़ के बारे में बात हो रही है कि भाई यहाँ पर तो सिक्योरिटी नहीं है, एक लड़की जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जा रहा, सड़क पे लड़का उसके कपड़े फाड़ रहा है, तो ये न्यूज़ फैलाना शुरू कर देंगे ये यूथिया किस्म के कौन जो है। तो इनका काम ही ये है कि ये पंजाब कॉलेज वाला भी एक सानिया जो है, इन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की जस्ट बिकॉज ऑफ SCO कि पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा इवेंट कैसे होस्ट कर सकता है। वो इंतशारी जो जेल में बैठा है, जो 3.5 साल अपनी औकात दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सका, आज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के जो वो लोग हैं वो अपने पाकिस्तान में ला रहे हैं और SCO पाकिस्तान में होस्ट किया जा रहा है। इसके क्या क्या फ़वाइद पाकिस्तान को होंगे ये सब जानते हैं, तो ये इन लोगों से हज़म नहीं हो रहा। तो इन्होंने पहले 15 तारीख की कॉल दी कि हम जो है बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये एक थ्रेड था बेसिकली कि जी यहाँ पर हम बाहर निकलेंगे, हमें इमरान न्याय से मुलाकात करवाई जाए, उसे मुलतवी कर दिया। आज की कॉल दे दी अगेन कि फ्राइडे को हम लोग बाहर निकलेंगे, रोड्स पे इंतशार फैलाएंगे। पूरा मन एहतजाज तो इनका होता ही नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि तभी आपने क्यों करना है आपने प्रोटेस्ट जब पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कोई इक़दामात किए जाएं। सवाल ठीक है, यहाँ पर इन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा, इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि मुल्क की तरक्की याफ्ता जो राहें हैं वो कैसे खुल सकती हैं। कि हमारा इंतशारी तो अंदर बैठा हुआ है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैसे कुछ कर सकते हैं, मुल्क की भलाई कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने तो डॉलर खाए हैं, और डॉलर अगर हमने खाए हैं तो पाकिस्तान को बदनाम और गंदा करने के लिए खाए हैं। तो पाकिस्तान खुशहाल रहेगा, तरक्की करेगा, तो मज़ीद डॉलर्स हमें कहाँ से आएंगे? तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको ये प्रमोट करने के लिए कि अफ़गानी जो है कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। अब आप अफ़गानियों के हालात देख लें, अफ़गानी हमेशा पाकिस्तान के बारे में जब बुरी बात हो रही हो तभी सामने क्यों आते हैं? ऐसी कोई हरामी कौम है ये कि इन्होंने पाकिस्तान का खाया, पाकिस्तान में कमाया, पाकिस्तान में अपने बच्चे पैदा किए, बिजनेस डेवलप किए, ठीक है, और यहाँ से सारा कुछ ले जाके अपने अफगानिस्तान में अपनी लाइफ को बेटर किया। तो आज जब इन्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया गया है तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं इन यूथियों के साथ मिलकर। मतलब यही प्रॉब्लम है इनकी कि पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है, और यहाँ पर आपको इंतशारी यूथिये और ये अफगानी और मुल्क दुश्मन जो हैं इकट्ठे नज़र आएंगे बिकॉज के पाकिस्तान को बदनाम करना। दैट्स अच्छा, एक चीज़ जो कि पिछले दिनों में बड़ी वायरल हुई, हमाद अज़हर। हाँ, यस। हमाद, मैं आपकी तरफ आता हूँ ये सवाल लेके पहले सादिया से। हमाद अज़हर ने कहा यूथियों घरों में ना बैठना, बाहर निकल आओ, इनकलाब ले आओ। तो गंडापुर ने कहा भाई तू किथे में, तू तो यहाँ पहले खुद वो इत्तेकाफ में बैठे हुए थे। ये मुझे बताएं, ये यूथियों की तशरीफ लात क्यों करवा देते हैं सारे लीडर्स मिलके? ये बेचारे क्या वो जूझ मजूझ की कौम की तरह निकल आते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं? तो क्या आपका यूथियों को क्या मैसेज है कि बस कर दो, अकल के नाखून लो, होश के नाखून लो?
یہ کام ان کے ماں باپ نہیں کر سکے, میں کیسے کروں گی. ہاں لیکن ایک بات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل ورکر ہونا ایک بہت بری بات نہیں ہے. آپ کسی بھی پارٹی کو لائک کر سکتے ہو, آپ کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہو. ان بیکلوں کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ آپ کو جو احتجاج کی کال دے رہا ہے, آج تک عمران ریاض خان, صدیق جان, ملیحہ ہاشمی, سارا میر اور جو باہر جبران الیاس, حماد اظہر, مطلب جتنے ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا دوسرے لوگ, وہ سب کے سب آج تک مجھے کوئی ایک شخص دکھا دیں جو ان کے پروٹیسٹ میں ایڈ ہوا ہو. کیونکہ انہیں پتہ ہے وہاں جا کے چھتر کھانے ہیں, ان کو پتہ ہے وہاں جو جائیں گے تو اس کے بعد ان کے اوپر کیسز بنیں گے, قانونی جو چارہ جوئی ہوگی وہ قانونی طور پہ خود کو سیف رکھتے ہیں. وہ کہاں آپ کس کو گھیر رہے ہیں, کس کو قانون کے آگے کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو. آپ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہوا, یہ بڑے بڑے تو سارے نکل آئے ہیں نا, یہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی انجوائے کر رہے ہیں. آج کون بھگت رہا ہے عدالتوں کو, کون جو ہے کن کی مائیں جو بیچاری جیلوں میں تھانوں میں لے کے جا رہی ہیں کھانے, غریبوں کے بچے, غریب پی ٹی آئی ورکرز کے. آگے بھی یہی ہونے والا ہے, ہوتا رہا ہے, ہوتا آیا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا, کیونکہ ان کم عقلوں کو عقل نہیں آ رہی. اب حماد اظہر کی آپ بات کر رہے ہیں, مراد سعید کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے مراد سعید صاحب افغانستان بیٹھے ہوئے ہیں, حماد اظہر صاحب باہر چلے گئے ہیں, زلفی بخاری صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر علی امین گنڈا پور تھے, وہ دیکھ لی, وہ آئے. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ. ہاں تو ٹھوک دے اٹھو بیٹھی. اور ایون کہ وہ جڑا پتہ نہیں رانا ہے کہ چودھری کون, وہ شہباز گل صاحب جہاں جن کی سانسیں اکھڑتی تھیں, وہاں جا کے وہ بھی بگیاڑ بنے ہوئے ہیں. چیک کرو, یہاں پہ بیٹھ کے ان سے بولا نہیں جاتا تھا, یہاں پہ کہتے تھے میں مر گئی چودھری, اور اب وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ آؤ ٹکر کے لوگوں سے ٹکر لو. یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ صرف بھڑکانے کا کام کرتے ہیں. باہر بیٹھ کے ان کا کام یہی ہے. بیوقوف ہے وہ پی ٹی آئی کا فالوور جس کو جاہل کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ چھتر بھی آپ ہی کھاتے ہیں, ہمیشہ قید بھی آپ ہی ہوتی ہیں جیلوں میں جا کے, عدالتیں بھی آپ ہی بھگتتے ہیں, مائیں بہنیں بھی آپ کی پریشان ہوتی ہیں. آپ کو اتنی سینس نہیں آ رہی جن کے لیے کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. آپ ان کے فالوور بنو, ٹھیک ہے, اندھے فالوور نہ بنو. اندھے فالوور. اچھا مریم, آپ کی ہم نام مریم نواز, انہوں نے تو یہ پی جی سی کا جو کالج کا معاملہ ہوا بچی کے ریپ کا, اس کو تو آج انہوں نے رپورٹ بھی لے لی ہے, کیبنٹ نے دے دیا رپورٹ, انکوائری رپورٹ دے دیا ہے کہ یہ تو بڑا جھوٹ ہے. اور آپ کو لگتا ہے مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ حقائق پر مبنی ہے, اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ ایز اے لے مین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا وکاس, بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک کیس ہوا تھا موٹر وے کیس, Did you remember? Yeah. 2021 میں آئی گیس. Yes, right. تو اس کیس کی بھی ہائپ جو ہے 2020 میں, تو اس کیس کی بھی ہائپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, تب بھی کچھ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اور آج بھی جو معاملات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ ایس سی او کے لیے باقی کنٹریز کے لوگ آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان میں مرد حضرات بھی تھے, خواتین بھی تھی نہیں, ابھی بھی ہیں, پاکستان میں موجود ہیں. سیکیورٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ روڈز بلاک کیے گئے, کچھ جگہوں کو اسپیسیفک کیا گیا کہ یہاں پر صرف کچھ لوگ آ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوئی. اب ایک ایشو کریٹ ہوتا ہے کہ پنجاب کالج میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی گئی. اب میں خاتون ہوں, ایک عورت ہوں, مجھے بھی پتہ ہے, میں بھی ہمدردی رکھتی ہوں کہ یار غلط ہوا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے جو ہے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب سوال کیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی مین اسٹریم میڈیا آپ کو دکھا نہیں رہا کچھ بھی, جسٹ سوشل میڈیا پہ آپ کو اسکرول کرنے پہ نظر آتا ہے پنجاب کالج میں ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کر دی گئی, سیکیورٹی گارڈ نے زیادتی کی. ایسا کون بندہ ہے جو سیکیورٹی گارڈ کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا سیکیورٹی گارڈ اتنا طاقتور ہے کہ حکومت کوئی اسٹیپ ہی نہیں لے رہی ہے؟ اب یہ چیزیں آ رہی ہیں, مل رہی ہیں آپ کو. اب یہاں پر گورنمنٹ جب ہلی, انہوں نے کہا کہ چلیں اب کچھ کرتے ہیں, مریم نواز نے بھی کہا کہ ایکشن لیتے ہیں. اس کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بھائی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. وہ لڑکی کہاں ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, وہ اس کے گھر والے کہاں ہیں, وہ سیکیورٹی گارڈ کہاں ہیں؟ ایک بیچارے کو ملتان سے گرفتار کیا گیا, وہ چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا, وہ ایویڈنس دے رہا ہے کہ بھائی میں تو اسی طرح سے یہاں پر ہوں. کہاں ہوں میں؟ لاہور میں جگہ جگہ سیکیورٹی کیمراز جو ہیں لگے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون بتا کہاں پر کیسے موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا سیف سٹی بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو یہاں پر مریم نواز نے بالکل بہترین ایک پریس کانفرنس کی ہے, ان انتشاریوں کے منہ پر ایک تھپڑ مارا ہے کہ ملک میں امن کا ماحول جو کریٹ کیا گیا اس کو آپ انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پنجاب کالج کا ایک سوشا چھوڑا ہم نے کہ جی یہ ہو رہا ہے, اس کے اندر ایک وکیل بھی ملوث تھا جس نے یہ نیوز دی کہ وہ بچی بیچاری انتقال کر گئی ہے. اب اس وکیل کو بھی اریسٹ کیا گیا. اور میں کہتی ہوں کہ ایسی فیک پروپیگنڈاز جو ہے نا, یہاں مریم نواز نے پہلی پریس کانفرنس کی ہے, یہاں مریم نواز نے پہلی بار جو ہے اس چیز کے اندر ڈیپتھ میں جا کے بھائی کہ یہ لڑکی کہاں ہے, یہ فیملی کہاں ہے, یہ لوگ کہاں ہیں, کہاں پر ہوا ریپ, کدھر ہوا, کیونکہ کالج میں تو سبھی موجود ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ غلط ہے. تو
تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ صرف انتشار پھیلانے کے لیے ہے, یہ صرف ملک کا امن خراب کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے حساب سے بہت سے ایسے اور بھی کیسز ہیں جو صرف اور صرف انتشار پھیلانے کے لیے اجاگر کیے گئے ہیں, ادروائز اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. انتشار کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ عمران خان سے ملاقاتیں تو بند تھیں, جیسے ایک ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر احتجاج کا اعلان ہو گیا, تو ملاقاتوں کے اوپر مکمل پابندی لگا دینی چاہیے. واٹس دا وے؟ دا بیسٹ وے از کہ آپ جو پولیس کے پاس ایک لمبا سا چھتر ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے, اچھا, وہ چھتر سارے یوتھیوں کو اکٹھا کر کے پھیریں, ان کے پیر اڈیالوی سرکار کو پھیریں, اور تب تک پھیریں جب تک وہ کہیں کہ میرے وڈوں کی بھی توبہ, ہم ایسے فساد اور انتشار پھیلانے کا سوچیں گے بھی نہیں, ہم اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں گے. کیونکہ آپ نے کتنا ریاست ماں جیسی والا بیہیو کرنا ہے. آپ نے 9 مئی کے بعد سے سال سوا سال ہونے کو آیا, اتنی ریاست میں کہنی ریاست ستیلی ماں بن جا, خدا دا واسطہ ہے تھوڑی دیر کے لیے ستیلی ماں بن جائے اور ان کو سکھائے. کیونکہ دیکھیں گھر میں جو بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے نا وکاس, ماں بھی اس کو ہر وقت یہ نہیں کرتی رہتی, ماں بھی کہتی ادھر آ ذرا تیرے کاندھے تھلے 2 لواں. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وہ 2 ویڈیو بنواتے ہیں, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے نا. دیکھیں میں معافی مانگتا ہوں, غلطی سے میں نے ویڈیو جو ہے وہ کر دی, یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی؟ وہ اتنا بڑا فساد کھڑا کرتے ہیں, وہ شر پھیلاتے ہیں, پورا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں, مطلب ہر چیز بند ہو جاتی, بلاک ہو جاتی, پورا ملک بند کر دیتے ہیں, اور بعد میں ان سے ایک ویڈیو بنواتے ہیں معافی کی, ان کو معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے تو ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. ان کو پراپر سزائیں دی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے 9 مئی کے بعد سے آج تک, ان کی ہمت نہ ہوتی سر. صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے کہا ہے نا, مجھے 1 منٹ دیجیے گا, آپ بول رہی ہیں تو میں بھی تھوڑا بول لوں. جی جی. آپ نے کہا نا کہ وہ لتر لیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, تو یہ جس کو لتر پڑھنا ہے تو اوبویسلی ہمیں یوتھیا اور خالص یوتھیا اس میں پہچان تو ہونی چاہیے نا. تو یہ کچھ لائنیں ہیں اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں عوام کے سامنے بھی, کہ خالص یوتھیا پہچاننے کی پولیس والوں کے لیے جنہوں نے مارنا ان کو درج ذیل نشانیاں ہیں. جب بھی بولے گا گالی دے گا, اچھا, یہ آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا, Obviously. جب بھی بولے گا گالی دے گا, خالص یوتھیا ہوگا وہ, اس کو لٹار دو. گھر سے نکلے گا تو انتشار کرے گا, یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے. بزرگوں کا نافرمان ہوگا, یہ بھی آپ کو پتا ہے. اگر کوئی عقل کی بات کرے گا تو وہاں سے وہ بھاگ جائے گا. عمران خان کو ہر وقت ابو بنانے کے لیے تیار بیٹھا رہے گا. یہ تو بالکل 110% ٹھیک ہے. اچھا, اور کسی بھی فیک نیوز پر فوراً یقین اور فیکٹ کو مسح کرے گا. کیوں مریم, ایسا ہی ہے. ایسا بندہ کوئی بھی ملے پولیس والوں تو وہ خالص یوتھیا ہوگا, اس کی لتر پریڈ کر سکتے ہو آپ. وطن کا دفاع کرنے والے شہیدوں پر بھی جملے کسے گا, اور یہ سب سے افسوسناک بات ہے. آپ یہ دیکھیں وطن کا دفاع کرنے والے شہید, آپ شہید کا رتبہ قرآن پاک میں دیکھیں کیا دیا گیا ہے. ان جاہلوں نے, ان بے غیرتوں نے ان کی بے حرمتی کی ہے. ٹھیک ہے, 9 مئی واقعہ کوئی چھوٹا نہیں تھا. ابھی آپ ملک کی حالات دیکھیں نا, تو ہمارے جو ڈفرینٹ کنٹریز کے منسٹرز ہیں وہ اس وقت ہمارے پاکستان میں موجود ہیں. ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. یہاں پہ میں وزیر اعظم شہباز شریف یا وٹ ایور ABC کا نام نہیں لوں گی, میں یہ کہوں گی کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. سیاست سے امپورٹنٹ ہماری ریاست ہے, اور یہاں پہ پرامن طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے. پاکستان کو جو ہے وہ زیادہ تر کیا کہتے ہیں نا, ابھی بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور مریم نواز جو ہے پنجاب میں رہتے ہوئے خواتین کے لیے تحفظ فراہم کر رہی ہیں. مریم نواز بچیوں کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. مریم نواز ہمارے ملک کے لیے بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر پرابلم کیا آ رہا ہے کہ سب کچھ اسموتھ چل رہا ہے. اگر یہ بے غیرت لوگ اپنے گھروں میں رہیں, صرف پاکستان کو انجوائے کریں, پاکستان کی فیسلٹیز کو انجوائے کریں, حکومت جو ہمارے لیے کر رہی ہے اس کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے ملک کی عزت اور وقار بڑھائیں, تو ملک میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ملک تو پرامن ہے, ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ چیز انجوائے نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنا وہ ایک ہوا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران نیازی اندر بیٹھا ہے, تحریک انصاف کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ صرف واحد یہ تحریک انصاف جماعت جو ہے یہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے پاکستان کی بہتری کو, ترقی کو انجوائے کریں اور اپنا ملک سمجھیں اس ملک کو, تو ہی بہتر ہے. اور ابھی سب کچھ اسموتھ جا رہا ہے. مگر یہ انتشاری ہیں جو کہ ان لوگوں کے دماغوں میں نا, پیرنی نے بھی جادو, کالا جادو کر کر کے ان لوگوں کو ورگلا دیا ہوا ہے. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی
تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا الفاظوں کا چناؤ بہتر کریں. میں نے آگے سے کہا کہ سر میں الفاظوں کا چناؤ کیسے بہتر کروں؟ اتنے بے غیرت جاہل لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو بکواس کرنے سے پہلے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک خاتون آگے بیٹھی ہے اور اسی خاتون کی طرح آپ کے گھر پہ بھی بیٹی, ماں, بہن, بیوی, ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, رشتے تو سب جگہ پر موجود ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ شرم نہیں ہے؟ تو سر ہمارے جو ہیں لوگ بہت گندے ہو چکے ہیں پاکستان میں چند. تو سر نے آگے سے کہا کہ نہیں ہمارے جو بچے ہیں نا وہ معصوم ہے. تو میں نے کہا معصوم کہاں ہے؟ ان بچوں کے دماغوں میں تو پہلے شیطانی جو صلاحیتیں ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں. بچے معصوم کہاں ہیں؟ 16 سال کا بچہ اٹھ کے مجھے گالی نکال جاتا ہے. یار یہ ریاست پاکستان ہے. آپ 18 سال کے بچے سے پوچھتے تھے نا پہلے وقت میں کہ یہ آپ کی کون لگتی ہے یا لگتا ہے, تو وہ رسپیکٹفلی آپ سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتا تھا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں. آج مجھے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں, بزرگ جو ہیں ان کے گریبان پکڑ رہے ہیں, سڑکوں پر جو ہے انتشار پھیلا رہے ہیں. تو یہ ریاست پاکستان نہیں ہے. جب زرتاج گل کہے گی اسپیکر کو کہ سر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, تو وہ آگے سے کہے گا میرا لیڈر نے سکھایا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. اور اس نے کہا میرے لیڈر نے سکھایا عورت کی آنکھوں میں نہیں آنکھیں ڈالنا. لیکن وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا کہیں اور ہوتا ہے, اسمبلی کے فلور پہ نہیں ہوتا. یہ وہ بتانا بھول گیا نا لیڈر, یہ بتانا بھول گیا. آنکھوں میں ڈوبے جانے کو ہم بے قرار بیٹھے ہیں. وہ جگہ نہیں بتائی تھی, اس نے غلط جگہ جملہ بول. عمران خان کی بات کر رہی ہیں آپ. بالکل گھسیٹ گھسیٹ کے آگے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ موقع چاہیے ہوتے ہیں. ایسیوں کی جہاں تک مریم بات کر رہی ہیں, دیکھو میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولدا, ٹھیک ہے. ان جتوں ڈالر آ رہے نے جڑے مائی باپ باہر بیٹھے ہوئے نے, اب وہ آپ کو کیا کبھی پاکستان ان کو برداشت ہونا ہے کہ وہاں پہ ایسی ہو؟ ایک ایسا ملک 1 سال پہلے جسے انڈیا کا وزیر خارجہ کہتا تھا یہ تو irrelevant ہے, جس کو سارے کہتے تھے, عمران خان صاحب کہتے تھے پیر ڈیالوی سرکار, یہ تو ڈیفالٹ ہو گیا ہے. وہ ملک پوری دنیا کی 40% آبادی کو ہوسٹ کر رہا ہے. آپ کو برداشت ہو سکتا ہے اور آپ کے ملک دشمنوں کو برداشت ہو سکتا ہے, تو ظاہر ہے وہ تو سر کچھ نہ کچھ کریں گے. وہ میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا خود تو کچھ کر نہیں سکتے, تو ان کے یہاں جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کریں گے. اب یہ پیر ڈیالوی سرکار خود بے شک بند ہے, لیکن انہوں نے ایک نشہ تو لگا دیا ہے نا, ویوز, لائکس اور ان ساری چیزوں کا نشہ لگا دیا ہے. تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ یوتھی کچھ بھی کرتے ہیں. اب جیسے ابھی مریم نے ذکر کیا ایک وہ وکیل صاحب کا, جنہوں نے 3 ملین کی ایک ویڈیو گئی اور بچی کے ریپ کے حوالے سے انہوں نے وہ ویڈیو, اور وہ ویڈیو تھی فیک. اب آپ دیکھیں المیہ کیا ہے کہ پولیس نے قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے انہیں اریسٹ کیا. واو, ویل ڈن, بہت اچھا ہوا. لو جی عدالتوں نے کہا جی ضمانت پہ رہا ہو جاؤ. جس ملک میں یہ ہوگا, کیا خاک ان کے اوپر قانون کا روپ پڑے گا؟ کیا خاک وہ لوگ منع ہوں گے؟ اور کیا خاک ان لوگوں میں خوف بیٹھے گا کہ ہم نے ریاست کے خلاف کچھ نہیں کرنا, ریاست ماں کے جیسی کر کے وہ آپ ان کو ویڈیو بنوا دیں یا ان کو ضمانتیں دے دیں؟ ہمارے عدالتی نظام کو ایویں تو نہیں ہم 139ویں نمبر پہ بیٹھے ہوئے, کیونکہ ہمارے یہاں اب SCO اتنا بڑا ایک کام ہوا تھا 27 سال بعد. تھوڑا عرصہ نہیں, 3 اشرے لگ گئے ہمیں ملک میں 40% آبادی کو بلانے میں. آپ لوگوں نے 27 سال بعد ایک کانفرنس ہوئی, اس کو آپ نے ٹائم نہیں لینے دیا, اور ٹائم کون لے رہا ہے؟ وہ ایک نادیدہ لڑکی جس کا ریپ ہو گیا. ٹھیک ہے مریم, عمران خان دا چانسلر آف اڈیالہ یا چانسلر آف آکسفورڈ نے تو اس کو نکال دیا, اور ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ عمران خان خود پسند ہے, نارسسٹ ہیں, یعنی خود پسند ہے, خود میں وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ چور بھی ہیں, نااہل ہیں, تو اس لیے وہ نہیں بن سکتے. تو یوتھیوں کے تو دلوں کے اوپر تھوڑی سی مرہم رکھنی ہے آپ نے پلیز. اچھا ایک وہ جو میں تیلی نہیں لگاؤں گی, بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر کامیاب نہ ہو سکے تو اولاد کو تکلیف تو ہوتی ہے. تو بیچاروں کی امیاں بھی پریشان ہیں اور یہ خود بھی پریشان ہیں کہ ابو کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے بہت اچھا جو ہے ڈیسیجن لیا ہے, بیکاز یہ خود پرست انسان جو آپ ایتھکس میں رہ کر کہہ رہے ہیں, تو میں اسے خود پرست انسان نہیں کہوں گی, یہ ایک جاہل انسان ہے عمران نیازی. میں ٹو بی ویری فرینک آپ کو بتاؤں گی, اور اس نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ عمران نیازی کے دورہ حکومت میں ہمارا پاکستان کتنے کرائسس کو فیس کرتا رہا ہے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اتنی عقل ہے کہ بھائی کون بندہ صحیح ہے اور کون نہیں صحیح ہے, اور یہ اس خود پرست انسان کو, اس انتشاری کو, اس فسادی کو, جس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستانی ہوتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, تو یہ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن جاتا
تو اس نے تو بیڑا غرق کر دینا تھا. ان طالب علموں کا کیا ہونا تھا جو بیچارے وہاں پر پڑھنے جاتے ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے. تو یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ یہ جو انتشار پھیلانے والا بندہ ہے, یہ خود میں ہی خود رہنے والا جو بندہ ہے, جو کہتا ہے میں ریاست کو نہیں مانتا, میں اداروں کو نہیں مانتا, میں سیکیورٹیز کو نہیں مانتا, میں بس خود کو بھی نہیں مانتا. گڈ ورڈ. سو یہ بندہ جو ہے وہ امی کو تو شاید پہچان جائے, وہ ابو پہ تھوڑا سا اسے ہوگا, ڈاؤٹ ہوگا کہ ابا جی کون تھے. اللہ پاک ان لوگ نام نہیں سنا نا آج تک ان کے منہ سے اپنے ابو کا. تو بچے دیکھ لیں ان کے کیسے بکنیاں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ ریاست پاکستان کے جو ہمارے بانی تھے ان کی اولاد جو ہے وہ ننگی وہاں پر پھر رہی ہوتی ہے. تصویریں آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گی. اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے بچوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہاں پر ایک سربراہ بن کر جائے, وہاں پر ان لوگوں کو پریٹینڈ کرے, وہاں پر لوگوں کو بتائے کہ بھائی میں ایک اچھا انسان ہوں. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ایک بہت اچھا فیصلہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا, ایک زانی اور ایک شرابی کو, ایک انتشاری کو انہوں نے موقع نہیں دیا. ایک اور بندے نے لکھا کہ پیڈوفیلیا کو چونکہ بہت قانون سخت ہیں یو کے میں, تو اس لیے پیڈوفائل کو نہیں وہ رکھ سکتے جو بچوں کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے گندی نظر. اوف میں آتا ہوں ایک سیکنڈ. ہاں گندی نظر رکھتا ہے. اب آپ بات تو وہی آتی ہے نا کہ وہ ہماری اینکرز محفوظ نہیں رہ پائی, ہمارے ملک کی بچیاں محفوظ نہیں رہ پائی, ہمارے ملک کی خواتین محفوظ نہیں رہ پائی ہیں. عمران نیازی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے ان کے بیٹے جو ہیں آفر کرا رہے ہوتے ہیں کہ آج کی رات آپ ہمارے ابو بن جائیں, ہمیں یہ اعزاز دے دیں. لکھ لعنت ایسے معاشرے پر, لکھ لعنت ایسی پولیٹیکل پارٹی پر, لکھ لعنت ایسے پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ پر. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہمارے ملک کی بچیاں لٹرلی سیف نہیں ہیں, کیونکہ پہلے پردہ تھا چار دیواری میں بیٹھ کر. ابھی میں بھی یہاں پر ہوں بھائی, میں نے کوئی ابایا نہیں پہنا ہوا, میں نے کوئی اپنے آپ کو پورا ڈھکا نہیں ہوا, میں آپ کی نظر میں نظر ڈال کے بات کر رہی ہوں, بٹ میں ایک چار دیواری میں بیٹھی ہوں اور میں یہاں پر بیٹھ کے اتھینٹک باتیں کر رہی ہوں. اب میں سڑکوں پر جا کر ناچوں گی اگر, تو وہ تو ہمارے معاشرے کی بدنامی ہے, وہ تو ہماری خواتین کا غلط استعمال ہے. تو اس نے ہمارے بچیوں کا اور خواتین کا غلط استعمال ہی کیا ہے, اور اس کی نظر سے ہمیں اپنی بچیوں کو بچانا چاہیے. اب آپ بتائیے کہ لنگڑا 804, انتشاری 804, قیدی 804, تیرا یار میرا یار, وطن دا غدار. میرا نہیں توبہ نعوذ باللہ, تہاڈا ہی ہوئے گا. میرے مینوں گنتی چ کٹ دیو. لاسٹ ٹائم انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا یار کا مطلب پتہ ہے تمہیں, تم کہتی ہو میرا ہی یار. تو یہ بڑا مجھے پسند آیا. دیکھیں آپ گوروں کی عقل مندی چیک کریں کہ جس شخص کو وہ اس لائق نہیں سمجھ رہے, 3rd ڈویژن سے پاس ہونے والا ایک ایسا 3rd گریڈ آدمی جس کو وہ اپنا چانسلر نہیں بنانا چاہتے, اور وہ ساڈا وزیر اعظم بنا دیتا ہے. ظلم دی انتہا نہیں ہوگی ساڈے تے. ایک بندے دے پیچھے پی گئی ہوں میں, ایک بندہ پوری قوم دے پیچھے پی گیا, ساڈا ملک لے دے گیا, اسی اودے کلے دے پیچھے نہ پئیے. واہ تہاڈی. میں کہتی ہوں ایک ایسا شخص جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھانے کے لائق نہیں, ہی از ناٹ کیپیبل انف, وہ اس لائق نہیں ہے, اس کے کریکٹرسٹکس اس لائق نہیں ہے کہ وہ لوگ نے کون سا پڑھانا ہے. سر وہاں پہ نا اخلاقیات بڑی بلند ہیں. ایک تو وقاص سو سوری, مجھے لگتا ہے کہ آپ خود ان لوگوں سے ڈالرز لے کر کھاتے ہیں, بیکاز آپ بہت حمایتی ہوتے ہیں عمران نیازی کے. چانسلر جو ہے نا, چانسلر جو ہوتا ہے نا, ایٹ لیسٹ وہ بچوں کی ایک جو ہوتی ہے نا امیجنیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے بڑوں سے وہ سیکھتا ہے. تو ایسے لانتی اگر آپ بڑے ہمارے سروں پہ بٹھائیں گے نا, تو ہماری جو قوم ہے نا جلد از جلد ڈوبتی نظر آئے گی. اور آپ بھی اسی میں سے مجھے ایک نظر آتے ہیں جو ہمیشہ اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. جو مجھے ایک بات بتائیں, جو شخص فتوے لگاتی ہیں میرے اوپر, جو شخص میں تو لکھ رہا ہوں خالص یوتھیے کی پہچان, اور آپ چیک کریں مجھے, اور باتیں آپ کی خالص یوتھیے والی ہیں. جو شخص خود زانی ہے, جو شخص کریکٹرسٹک کے حوالے سے پیڈوفیلک ہے, جو شخص کتا نہیں چھوڑتا, اور جس شخص کی کوئی کریکٹرسٹکس نہیں ہے, کتا نہیں چھوڑتا. میں نہیں کہہ رہی ہوں, افشا لطیف کہہ رہی ہے, جائیں پوچھیں, اس کے پاس ثبوت ہیں. اور دوسرے لوگ جو اس کے ساتھ بنی گالا میں رہتے تھے, اس کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں, وہ سب کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, آئی وٹنس موجود ہیں. تو ایسا شخص جس شخص کی کوئی کریکٹرسٹکس نہیں ہے, جس کو گورے کہتے ہیں یہ ہمارا چانسلر, کیونکہ چانسلر بننے کے لیے, ایک ڈین بننے کے لیے آپ کے اندر وہ پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے بچوں کو سکھانا. آپ کیا سکھائیں گے بیٹا اچھے سے, آپ کیسے باجیاں نہیں چاہ سکتے ہیں,
وہاں کیا جا کے سکھائے گا کہ آپ اوے مریم یہ کیسے کر سکتے ہیں, کیا سکھائیں گے کہ نانی کیسے کہتے ہیں, کیا سکھائیں گے ڈیزل کیسے کہتے ہیں, یہ شخص کسی کو سکھائے گا؟ اس کو تو خود سیکھنے کی ضرورت ہے سر. جو شخص خود پڑھا لکھا نہیں ہے, جس 3rd گریڈ اس کی ڈویژن کی ڈگری ہے, انہیں کی پڑھانا سی. ویسے ایک میں بات کہتی ہے, بڑے عقل مند ہے گورے. ایک بات ہے کہ آکسفورڈ کے اگر یہ چانسلر بن جاتے تو آکسفورڈ دنیا کی سب سے لو رینکنگ میں یونیورسٹی جا سکتی تھی, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے. آکسفورڈ کا یہ پتا تھا نا, عقل مند تھی نا آکسفورڈ. آپ دیکھیں آپ کی قوم کتنی بڑی بیوقوف ہے کہ آپ نے سمجھا کہ یہ آپ کو نیا پاکستان آزاد کروائے گا, آپ کو انقلاب لا دے گا, نیا پاکستان بنا دے گا, اور پھر ریاست مدینہ بنا دے گا. سب سے بڑا دعویٰ, مطلب نیا پاکستان تو چلو ایک عام انسان دعویٰ کر سکتا ہے, ایک ایسا زانی, شرابی, پیڈوفیلک اور سب سٹینڈرڈ شخص جو ہے وہ اس نے دعویٰ کیا میں ریاست مدینہ ہی بنا دوں گا. خواتین کو سڑکوں پر نچا کے چیک کرو. اچھا یہ زرتاج گل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی؟ آئے نہ چھیڑیں بیچاری کو, معصوم ہے بیچاری, حلال اللہ کرنا ان کی عادت ہے. سڑکوں پر نکل کے مردوں کے ساتھ کھلکھلانا ان کی عادت ہے, اور بغیر جوتی کے آنا جانا وہ تو بتانا ہی بھول گئی ہیں. وہ تو جوتا پہننے کا کبھی انہیں موقع نہیں مل پایا, اور دوپٹہ جو ہے ان کی ایک عزت اور وقار ہے. یہ بات بڑی آپ نے غلط کر دی, جوتا پہننے کا موقع نہیں ملا. ہاں, ہمارے مردوں کو انٹرٹین کرنا ان کی ایک ہیبٹ ہے. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ زرتاج گل جو ہے نا, اس کو پڑھنے کی عادت ہے. اب پڑھنے والا نہیں, انہیں پڑھنے کی عادت ہے, پڑھ جاتی ہیں وہ. تو ان کے سامنے تو بیچارہ کوئی بھی بول نہیں سکتا, کیونکہ مرد حضرات کی عزت جو ہے وہ بہت ہی نازک ہوتی ہے. اس کا تو قصور کوئی نہ بھی ہو, ایک چپیڑ کوئی عورت لگا دے تو سارے مرد جو ہیں اس کے بھائی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں مرد کی ہی غلطی ہوگی. تو وہ مردوں میں جا کر بیسکلی حلال مچانے کی ان کی جو ہے نا ایک پیشنیٹ عادت, وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو زرتاج گل سے جتنا ہو سکے بچ کے رہیں. ایک اور چیز میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو SEO ہوسٹ کیا جا رہا ہے, یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے ہمارے ملک کے لیے, اور بہت ہی پراؤڈ کا مومنٹ ہے. تو یہاں پر آپ کو سوشل میڈیا پہ اتنی ہائپ نہیں نظر آ رہی ہے, بیکاز ان سے ہضم نہیں ہو پا رہا کہ SEO پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. یار پاکستان میں دوسری کنٹریز کے جو ہیں لوگ آ رہے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل, پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے. تو انہیں ہضم نہ ہوتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک ریپ کیس کو, جھوٹے ریپ کیس کو آپ نے اتنی ہائپ کریٹ کی کہ لوگ یقین کرنے لگ گئے, اور SEO کو آپ نے دبا کے رکھ دیا. اور آپ نے یہ بتایا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ تو سیکیور ہی نہیں ہے, خواتین یہاں پر سیکیور ہی نہیں ہے. SEO کو آپ نے ڈسکس نہیں کیا, حالانکہ یہاں پر ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اپنے ہر قسم کے سوشل پلیٹ فارم کے اوپر اس کو اپریشیٹ کرے کہ پاکستان میں SEO ہو رہا ہے, پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے, پاکستان میں ڈفرینٹ کنٹریز کے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت, اور یہاں پر پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بٹ یہاں پر خاموشی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لنگر خانے اور پناہ گاہیں نہیں نہ کھولی گئی, یہاں پر مجرے نہیں نہ ہو رہے ہیں, یہ پرابلم. آپ ایک تو بات کرنے لگی, لیکن دوسری بات یوتھیا کہتے ہیں کہ ہم تو چلو ناکام صحیح, لیکن یہ جو پٹواری اور پٹوارن ہیں, یعنی آپ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہڑا کوئی 4 چند لاتا پاکستان کو, کہڑا چند سے لے گئے نے, یہ تے جاہل نے, انہوں نے عقل ہی نہیں, ایک تو پڑھے لکھے نہیں, تو کوشش نہیں کرتے. تو تسی تھوڑا پڑھ کے بیان کرو میرے کو. خدا کا شکر ہے ہم اہل وفا نہیں, وفادار تو کتے ہوا کرتے ہیں, اور وہ کن کتوں کی بات کر رہی ہیں, آپ سمجھدار ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم پٹوارن ہیں, ہم شکر ہے یوتھن نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں پٹوارن کا انہوں نے دے دیا نا ٹائٹل, وی آر ہیپی ود دیٹ. ایٹ لیسٹ نواز شریف, شہباز شریف نے ہمیں کم از کم کچھ پروگریس تو دی. اگر آپ نون لیگ کے منصوبے نکال دیں نا پاکستان سے, کھنڈر بچتا ہے سر. کیا تھا ایک وہ آپ کے جو عامر آئے تھے جنرل ایوب صاحب, انہوں نے کچھ آپ کو ڈیم بنا کے دے دیے, اور اس کے علاوہ آپ جتنے منصوبے, موٹر ویز لے لیں, آپ سرکاری ہسپتال لے لیں, آپ اللہ آپ کا بھلا کرے بجلی سے ریلیونٹ چیزیں لے لیں, جتنے بھی منصوبے آپ ایک ایک کر کے دیکھیں گے اس کے اوپر کس کی مہر لگی, تختی کس کی لگی ہے, نون لیگ کو. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اپنے انفیریٹی کمپلیکس کو پٹوارن کا ٹھپا لگا کے تو آپ اسے ختم کر سکتے ہیں, مور دین ویلکم. وی آر ہیپی ود دیٹ, کیونکہ ہم بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں کسی کے. اگر وہاں پہ بھی ہمیں نظر آئے گا نا کچھ غلط ہو رہا ہے, ابھی ریسنٹلی بہت سی ایسی چیزیں ہوئی تھیں جس کے اوپر ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کیا, مریم نے الگ سے کیا, میں نے الگ سے کیا, ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اینڈ یہ ان کا بہت بڑا پن ہے کہ وہ اس چیز کو نہ صرف رجسٹر کرتے ہیں بلکہ اس پہ ورک کرتے ہیں.
سر پولیٹیکل پارٹی اسی کو کہتے ہیں, وہ ہمارے پیر نہیں ہے کہ ہم انہیں اندھوں کی طرح ماننا شروع کر دیں, وہ جو کہیں آمین ہے. اگر پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے, اگر نہیں کرے تو نہیں. اینڈ لاسٹ تھنگ جو میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں, یہ ریپ کیس کے حوالے سے پتہ ہے کون سے یوتھی باہر نکل رہے ہیں جن کا اپنا لیڈر جو ہے وہ آڈیو لیک کے اوپر کیا کرتا تھا ہمیں پتہ ہے. جی اب میں نام آپ, اس کے علاوہ آئلہ ملک کے ساتھ سر لیکس میں اس نے کیا کیا کیا, اس کے علاوہ 2-4 اور جو بندیاں ان کے ساتھ کیا کیا. گلا لئی نے کمپلین کی کہ سر یہ مجھے ہیرس کرتے ہیں, یہ مجھے نیوڈز بھیجتے ہیں. ایک ایسے شخص کو جو مسوجنسٹ, یہ پارٹی ہے مسوجنسٹ, یہ عورتوں کا استعمال کرتی ہے, وکٹم کارڈ پلے کرتی ہے, عورت کارڈ پلے کرتی ہے, اور پھر مزے کی بات اسی عورت کا استعمال کر کے یہ لوگ اپنے گندے جو سیاسی عزائم جو ہیں ان کو پورا کر رہی ہے. ایک بات میں بتاؤں آپ کو, یہ نا کل ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی, مجھے نا اس عورت کے جو پی جی سی کا معاملہ اس کے اوپر جو انہوں نے احتجاج کیا نا, مجھے پرسنلی بہت غصہ ہے. غصہ اس چیز کا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ لڑکے ہیں, یہ وہ یوتھی ہیں, یہ وہ انجان لوگ ہیں. خدا کی قسم اگر وہ عورت, پتہ نہیں وہ ہے ہوا ریپ نہیں ہوا, حکومت تو کہہ رہی ہے نہیں ہوا, بہرحال یہی بچیاں ان یوتھیوں سے محفوظ نہیں ہیں. یہی لڑکوں کو اگر موقع ملے تو یہ گارڈ سے پہلے جا کے اس کے ساتھ یہ کر دیں حرکات. تو آج یہ اسی کے اوپر پتہ نہیں وہ چیمپئن بنے ہیں, کامریڈز بنے ہوئے ہیں اور بنگلہ دیش بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ خود کو سنوارتے نہیں اور چلے ہیں معاشرہ سنوارنے. وہی ہوا نا کہ لیڈر خود زانی تھا اور بنانے آ گیا ریاست مدینہ ثانی. اب مزہ آیا لیڈرشپ کی پہلی کوالٹی میں مزہ آیا. لیڈرشپ کی پہلی کوالٹی وکاس یہ ہوتی ہے کہ آپ جو پریچ کر رہے ہو نا پہلے پریکٹس کرو. ان کا لیڈر بھی ایسا ہی تھا, انہوں نے جو آکھیا انہوں خود نہیں کیتا, اور ماشاءاللہ سے فالوورز بھی ایسے ہیں. یہ کہتے ہیں بہن بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے, بہن بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے. کے پی میں آج سوابی میں اسد عمر صاحب جو ہیں, سوری اسد کیسر صاحب, ان کے حلقے میں اسکول کے ایک چوکیدار نے ایک بچی کا ریپ کر دیا. سر کتنے یوٹیوبرز نے پوسٹ کی, سر کتنوں نے آواز اٹھائی, سر کتنے لوگوں نے وہاں جا کے پروٹیسٹ کیا. ان کو تکلیف یہ کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے, کے پی کے جو یہ جتنے بھی شرپسند ٹولہ وہاں بیٹھا ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اپنے افغانی وہاں سے یہاں بھیج رہے ہیں. پہلے انہوں نے 15 کو کوشش کی اسلام آباد میں, وہ کامیاب نہیں ہوئی. اب انہوں نے یہ کوشش کی, اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو یہ اگلی کوشش کریں گے, اور یہ تب تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ ان کی ڈیش کے اوپر چھتر نہیں مارتے. وہ آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے والے, ورنہ سر یہ کرتے رہیں گے, کیونکہ ان کے حوصلے آپ لوگوں نے 9 مئی کے بعد اتنے بلند کر دیے. اور ان میں پتہ ہے یوتھیوں میں جب بیٹھے تو کیا کہتے ہیں, لو ایک ویڈیو کی تو بات ہے, ویڈیو بناؤ, جان چھوٹ جاتی ہے. بڑی سینسٹیو بات میں نے کرنی ہے, اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس پہ بات کر سکتی ہیں. میرے پاس ایک لیٹر آیا جس کے اوپر علی محمد خان صاحب کے بھی سگنیچر ہیں, اور اوپر بلا کیا لکھا ہوا ہے, اس کو ویریفائی کر لیجئے گا کہ پشاور اور مردان میں قادیانی عبادت گاہ بنانے کی منظوری کے لیے کے پی کے حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اور اس کے اوپر علی محمد خان نے کلمہ پڑھ کے سگنیچر کر دیے. Is it an authentic one? اب اگر میں آپ سے کہوں کہ عمران نیازی, پیج ہے اس کے اوپر سگنیچرز ہیں کچھ لوگوں کے, عمران نیازی یہودی ہے, کیونکہ آپ نے لاسٹ ٹائم, سوری انہوں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وہاں پر ایک گے سینٹرز بنائے جا رہے ہیں جہاں پر گے کلبز بنائے جا رہے ہیں. اور دوسرا کسی نے مجھے شیئر کیا ہے کہ یہاں پر علی محمد خان جو 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر تقریر کرتے ہیں, اور مجھے اچھے واعظ لگتے ہیں, اچھا بولتے ہیں وہ, مگر ان کے بھی سگنیچر ہیں جو کہ کلمے سے شروع ہوتے ہیں اور کلمے پہ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں. اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت بڑا بلاسٹ ہے. اپ ٹو یو. ویسے آپ اس کو نا, یہ مذہبی ایشو ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ بات کریں. بہرحال آپ یہ بتائیں کہ دوہرے معیار کے اوپر بات کریں. اچھا, میں بیسکلی عمران نیازی کو جب یہودی کہتی ہوں نا, تو مجھے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک سے کچھ آیات مجھے سناتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے اوپر آپ کا نہیں بنتا کہ وہ اپنے منہ سے کہے کہ میں مسلمان ہوں, تو آپ اسے یہودی کہیں یا کسی اور مذہب کے ساتھ جوڑیں. بٹ یہاں پر صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران نیازی جو ہے وہ یہودی ہے, اور یہاں پر جو ان کی لڑی ہے, یہ جس طرح سے سارے پیچھے پیچھے کے پی کے میں تماشے لگ رہے ہیں. اب وہی بات کہ یہ اسلامک ٹاپک آ جاتا ہے تو اس کے اوپر مجھے اتنی بات نہیں کرنی چاہیے اور بڑا محتاط رہنا چاہیے. کوئی اس کو اتھینٹائز نہیں کیا, میں نے بیسیکلی آپ کو بتایا کہ میرے پاس ایک چیز آئی ہے, اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے, مگر یہ چیز ہے تو پرموٹ تو یہاں پر شراب کو کیا جا رہا ہے. میں تو ایکسپیکٹ کرتی ہوں ان سے, کیونکہ وہ گے کلب اگر بنا سکتے ہیں, دیکھیں ایل جی بی ٹی کیو کو کھلے عام پروموٹ کر سکتے ہیں, اسکولوں کی کتابوں میں لگا سکتے ہیں, اسکولوں کی دیواروں پہ لگا سکتے ہیں, کھلے عام وہ گیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں نا سر, تو وہ قادیانیوں کو بھی پروموٹ کریں گے. ان کے تو مائی باپ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہ ان کا تو ننیال ہے, عمران خان کا ننیال, اور ان کے 8ویں جو خلیفہ نعوذ باللہ بنتے ہیں مرزا قادیانی کے, وہ ان کے نانا جی ہیں. تو قادیانی تو ان کے گھر کے ہیں.
تو اگر یہ قادیانیت کو پروموٹ نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ یہ منافق ہیں, یہ صرف انہوں نے لبادہ اڑا ہوا اسلام کا. چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں, ذرا یہ سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ میں نہیں چاہتا کیونکہ, اور میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ عمران نیازی کو اس کے اقتدار سے اتار دیا گیا. اگر یہ کچھ عرصہ مزید یہاں پر اپنے اقتدار کے مزے لیتا رہتا تو شاید وہ وقت بھی آ ہی چکا ہوتا جب یہ کہتا کہ 18 سال کے بعد خواتین, ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کہیں بھی رہ سکتے ہیں کسی بھی مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ. ہاں, لیونگ سٹینڈرڈ یہ مزید. میں آگے بڑھتا ہوں اور ایک لاسٹ ٹاپک ہمارا وہ ہے ملک کے اندر آئینی ترمیم کا. بڑا ہاٹ ٹاپک ہے بیکاز اس پر یوتھیوں کو عمران خان سمیت کیا اعتراض ہو سکتا ہے, کیونکہ آج ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے اس نے مسودے کو پاس کر دیا. کیونکہ وہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے یہ کالے پونڈوں کے خلاف. ان کو لگتا ہے کہ کالے پونڈ جو عمرانداریاں کرتے تھے اور فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, میں اب آپ دیکھیں اتنے بھی معصوم نہ بنے, آپ کیوں مجھے پھنسوانا چاہتے ہیں, اب آپ سمجھ گئے ہیں. تو ان کی عمرانداریاں جو ہیں ان کو شکنجا پڑ جائے گا نا, کیونکہ پہلے وہ کسی کو جواب دے نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ مزے کی بات ہے وکاس, یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سیاستدان کو آپ لوگ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, جہاں آپ فوج کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, باقی اداروں کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, لیکن عدالت کو نہیں کر سکتے سر. یعنی وہ جو فیصلہ کرے مائی باپ آمین. اور اب جب ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے تو کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یوتھیوں کو. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے جیسے ہی وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے تو سب سے پہلے ہوگا کہ سر یہ آپ نے فیصلہ کیا ہے, یہ کس کریڈینشلز کے بیسس کے اوپر کیا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, آپ کے پاس پروف کیا ہے, کیا آپ کے پاس پوری کی پوری لسٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ ڈکلیئر کیا ہے. تو پھر ان کو جواب دینا پڑے گا, عمرانداریاں نہیں ہو سکیں گی. تو سب سے پہلے اسی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف اور پیڑ پڑ رہی ہے کہ آئینی ترمیم ہو گئی تے ساڈا اڈیالوی جڑا پھٹے تے چڑھ جانا ہے. انہوں نے انہوں بچانے واسطے جنہ شور مچا سکتے ہیں مچا رہے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ریزن کیا ہے. عمران جو جتنے یوٹیوبرز ہیں عمراندارز ہیں ان کا تو سمجھ آتی ہے, مجھے کالے پونڈوں کے بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں بول رہے ہیں اس چیز کے خلاف. سمجھ نہیں آ رہی مجھے تو مولانا صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ان کو اس سے کیا پریشانی ہے. ان سے بھی تو کوئی سوال کرے سر مسئلہ کی یہ پریشانی, کیونکہ میں نے ابھی کل ہی اس کا مسودہ پڑھ رہی تھی جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے. اس میں بظاہر بینگ اے پاکستانی مجھے ایسی کوئی چیز قباحت والی نظر نہیں آئی کہ جس کے اوپر 1 مہینہ لگ گیا آپ لوگوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے. یعنی آپ نے سیاسی گینز کے لیے اتنے بینیفٹ لینے کے لیے اتنا پرولونگ کر دیا ہے, یہ تو زیادتی ہے نا آپ. اچھا یہ انہوں نے کالے پونڈ کی بات کی تو میں نے بچپن میں بھی دیکھا ہے, آپ کو بھی کبھی کالے پونڈ نے کاٹا تھا؟ پاکستانی وہ کاٹتے رہتے ہیں. پیلا پونڈ کاٹتا ہی نا تو تھوڑی درد ہوندی, کالے پونڈ نہ پھوڑا بن جاندے, بخار چڑھ جاتا سی. خطرناک ہوتا ہے وہ. نہیں تے تانوں کدی کٹیا کالے پونڈ؟ ہمارا پالا ضرور پڑا ہے, ہم نے دیکھا ضرور ہے. اور دوسری بات یہ کہ آئینی ترمیم کی آپ نے بات کہی ہے تو یہاں پر کلیئر کٹ ایک میں میسج دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو اور اعلیٰ قیادت کو ایسا لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ عمران نیازی کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکتا. تو میرا ایک میسج ہے کہ آئینی ترمیم ہو یا نہ ہو, عمران نیازی کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ ایک انتشاری ہے, یہ فسادی ہے, 72 سال کا وہ ہو چکا ہے. اب وہ پھٹے پہ ہی آئے گا, وہ چل کے آنا ممکن نہیں ہے اس کا, کیونکہ اس نے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, ہمارے پاسپورٹ کو, ہمارے ID کارڈ کو جو نقصان پہنچایا ہے, ہمارے نام کو جو نقصان پہنچایا ہے. میں اپنے پاسپورٹ کی بہت عزت کرتی ہوں, میں اپنی ریاست کی بہت عزت کرتی ہوں, اور اس نے سیاست میں رہ کر میرے پاسپورٹ کو اور میرے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے. اس کا باہر نکلنا ناممکن ہے. تو بھائی صاحب آپ اگر آئینی ترمیم روکنے کی کوشش جتنی مرضی کر لیں, خیر آج کوئی باہر نظر تو آیا نہیں ہے, مقصد ان کا بیسکلی احتجاج کا یہی نہیں. تھا, انہوں نے کہا تھا جتنے قیدی ہیں اور پلس عمران خان ان کو رہا کروانے آج پھر آ رہے ہیں. نہیں آئے گے نا, آپ جو مرضی کوشش کر لیں پاسبل نہیں. ہاں وہ پاسبل نہیں ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتا. آپ کوششیں مت کریں, ناکام رہیں گے, اور صبر کا گھونٹ پی لیں, کیونکہ وہ انتشاری اب اندر ہی سڑے گا اپنی بیگم کے ساتھ. ہاں آپ یہ ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ مہینے میں 2-4 بار اس کو اپنی بیگم کے ساتھ ملوا دیا جائے داڑھ سے. نا 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 نا, انہوں ایک سزا بہت ہے, انہوں کوئی بڈھی نہ ملے. نا 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 نا, کلا مرے اتھے, دعا منگے یا اللہ میں کسی عورت دی شکل ہی دیکھ لاں, اتھے کلا مرے. خبردار اس کو کوئی عورت جو ہے نا اس کی بیگم بھی نہیں ملنے دینی آپ نے. میں بہت بے رحم ہوں, اس سے زیادہ بے رحم ہوں. حقوق کا بھی کوئی خیال ہونا چاہیے آپ کو. وہ انسان ہے دجال. انٹرنیشنل رائٹس کا کوئی نہیں. آپ کو لگتا ہے وہ انسان ہے؟ اس میں انسانوں والی خصلت کون سی ہے؟ انسان جو ہے اس میں لوگوں کا, سر ایک سیکنڈ,
आपने At least अभी औरत कहा, देखनी तो चाहिए। मेरी बात ना सुनिए कोई आप, बहन, बेटी, देखिए माँ। ऑक्सफोर्ड कहती है वो नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट इंसान की कैटेगरी में नहीं आते जो अपने आप खुद को पसंद है। इन्होंने खुद परस्त कह वो दिया। अपने आप को अबव ह्यूमन समझते हैं। जब जी। वो खुद को ह्यूमन नहीं समझ रहा, आप उनको इंसान कैसे बना रहे हैं? आप उसे ह्यूमन राइट्स कैसे दिलवा रहे हैं? ओके। जो खुद को इंसान खुद नहीं समझता, इंसानों से मुबर्रा आला चीज समझता है, आप उसे क्यों इंसान बना के नीचे लेके आ रहे हैं सर? आप क्यों इसे इंसानों वाले हकूक दिलवा रहे हैं? नहीं, मुझे इंसानों के हकूक की जरूरत है। उन यूथियों को, उन बेचारों को लेके जाएं किसी सेंटर में, उनके दिमागों में वो जो इंजेक्शन भरे हुए हैं उनका इलाज करवाएं, बेचारे वापस आए। देखें पाकिस्तान 160 मुल्क है जहां की आबादी है 17 करोड़, मुकम्मल आबादी 17 करोड़। हमारे पाकिस्तान में 17 करोड़ सिर्फ नौजवान ही है माशाल्लाह से। प्रोडक्टिव आपके जो है ना वो कौम है, इसीलिए तो आपके सारे यूथ जो है वो निशाने पे है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको भड़काना भी आसान है। और ये वो है जो पूरी की पूरी पावर होती है, ये मैन पावर है। क्यों इंटरनेशनल जितने भी आपके मुखालिफ कुव्वतें हैं वो आपके यूथ को निशाना बनाते हैं। 17 करोड़ नौजवान। सो खुदारा आप लोग यूथियों समझो, अपनी ताकत को समझो, अपने मुल्क के लिए इसको यूज करो। लेकिन हमारी 17 करोड़ में से तकरीबन 15 करोड़ बकौल यूथियों के उनका क्रश इमरान खान है। और एक बंदे ने तो काफ़ी दफ़ा मेंशन भी किया, उसने कहा कि मरियम और सादिया अगर ये कभी जैसे सास भी कभी बहू थी कभी यूथियाँ होती तो इनका भी क्रश इमरान खान होता। लाहौल वाला कुव्वत, अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला शैतान के कान दूर रखना। हाँ, यहाँ पर पर्सनालिटीज़ कहीं मैटर नहीं करती हैं, और कुत्ते आगे पीछे भगाने वाला और रखने वाला हमारा क्रश नहीं हो सकता है, और ना ही उसे किसी खाते में हम रखते हैं। शायद इमरान नियाज़ी से मैं कभी इम्प्रेस हो पाती अगर वो हमारी रियासत के लिए कुछ करता, मगर जब से उसने इक़्तिदार संभाला उसने बेड़ा गर्क ही किया, दैट्स इट। तो आई जस्ट हेट हिम एंड आई डोंट लाइक हिम बिकॉज वो हेट बहुत बड़ा वर्ड है जी। आई डोंट लाइक हिम बिकॉज वो एक ऐसा शख्स है जो खुद को ना नॉर्मल इंसान नहीं समझता। आपको नॉर्मल इंसानों की भगवान हाँ बिल्कुल, देवता भगवान। नॉर्मल इंसानों की जरूरतें समझने के लिए, उनके मसले मसाइल समझने के लिए और उनको हल करने के लिए आपको उनकी फील लेनी पड़ती है। जब आप इंसान ही नहीं हैं तो आपको फील कैसे आएगी? जब आपको फील नहीं आएगी आप उन मसाइल को, उन प्रॉब्लम्स को हल कैसे करेंगे? एक ऐसा शख्स जो मेरे मसले हल नहीं कर सकता, मेरी औलाद के, मेरी जनरेशन के मसले नहीं हल कर सकता, वो मेरी फुफी का मुंडा भी नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, वो मेरे साकांचो भी नहीं है, तो मैं क्यों उसको बर्दाश्त करूं? ऐसा शख्स कोई भी हो, वो इमरान खान हो या फिर वो कोई कालू शाह पूरिया हो, वो कत्तन हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा वकास, सॉरी मैं आपकी बात बोले काटूंगी। जनाब, एक आपके चीज़ लिए है, इसमें- बैठे ही आपके लिए है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि जब जो कबूतर है ना वो ख़त लेकर नहीं आ सका, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ख़त भेजने वाली खुद मैदान में उतर आई है। अभी जो जुमाइमा है वो इमरान नियाज़ी की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करने लग गई है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि क्या ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का हिस्सा नहीं है कि जुमाइमा का इमरान नियाज़ी से तलाक के बाद क्या ताल्लुक है कि वो कह रही है इमरान नियाज़ी को छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर यहूदी लाबी जो बीच में आती है तो दैट्स क्लियर कि इमरान नियाज़ी के सपोर्टर कौन है, इमरान नियाज़ी को फीड कौन कर रहा है, इमरान नियाज़ी किसके इशारों पर नाच रहा है। तो जुमाइमा का पाकिस्तान से क्या लिंक है? ये जो इमरान नियाज़ी के पीछे भाग रही है, बच्चे वहाँ पर इसके पल रहे हैं, तो ये बीच में किस मामले में आई है? क्यों ये बीच में आकर नाचना शुरू हो गई है? वजह बताऊं मरियम जी, जी। आपको, उसकी वजह यह है कि जुमाइमा को वो रुतबा जो कायनात में किसी ने नहीं दिलाया, वो पाकिस्तान ने दिलाया। यानी उसके कदमों के नीचे जन्नत पाकिस्तान की वजह से आई है ना, पाकिस्तान का ये पीस था ना। तो देखें ये कोई छोटा रुतबा तो नहीं है ना, तो वो अपने मोहसिनों को, यानी मोहसिन पाकिस्तान, उसको भूल तो नहीं ना सकती। ये पाकिस्तान की नहीं, गलती वैसे थी। आपको जुमाइमा से क्या मसला है? थोड़ा हमारे मसला साथी सर, शौहर से कभी ना कभी तो मैं इंसान जलती हूँ को- उसकी शोहरत से, क्योंकि मुझे वो शोहरत नहीं ना मिल रही। ऑब्वियसली यही यूथिया कहने वाले हैं। देखें जी, एक बीबी, हाँ ना, यूथियों ने कहना है कि अगर ये होती मैं है तो जलती इसने हूँ ना भाग भाग उसकी के कहना शोहरत था से, हाँ। कि जुमाइमा को छोड़ो, मैं हूँ। देख लाउज़ बिल्ला, मैं कभी नहीं हूँ नहीं, जुमाइमा मैं की बेसिकली जगह। मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर हाँ, ना आप मुझे उसकी जगह मत लेके जाए। मैं ये कह रही हूँ जुमाइमा बीबी, उनको हमने ये जन्नत यूथिया उनके कहते हैं तो- कहते हैं ये जो खान के ऊपर तनकीद करती है ना, खान एक नजर इनकी तरफ देखे ना तो इन्हें भी डुल डुल जाना सी। पब्बर ਉਹਦਾ लमके हुए ना देखन ਉਹਦਾ दिल नहीं करता है। चिब्बड़ जा, पिछली पॉडकास्ट में आप लोगों ने चिब्बड़ का जिक्र किया था। मैं आप दोनों को बताना चाहती हूँ, चिब्बड़ जो है मजाफात में एक फल होता है, वो बड़ा, उसके ऊपर ना सलवटें सी पड़ी होती हैं, वो ग्रीन रंग का होता है, उसके ऊपर कांटे निकले होते हैं, उसको देखने को दिल नहीं करता। तुसी और उस सानू फल बड़ा को follow कहते कर हैं रहे हो। चिब्बड़। उसको
चिब्बड़ कहते हैं, और ये वाकई चिब्बड़ के मुंह वाला ये। मैं ये कहना चाहती हूँ यार, एक जमाइमा बंदे के बीबी पीछे पड़ गई हैं आप दोनों। मैं तो अभी बीबी समझ के नहीं आ पीछे- रही मुझे। नहीं, मैं तो बीबी के पीछे पड़ रही हूँ, जमाइमा बीबी। रीजन इज दैट क्योंकि पहले जो है वो रॉथस्चाइल्ड, ये उनके रिश्तेदार हैं। रॉथस्चाइल्ड वो हैं जिन्होंने इजराइल बनाया, ये इजराइल बनाने वालों के रिश्तेदार हैं, उनके माई बाप हैं। फर्स्ट कजन है इमरान खान के बच्चों के वो लोग जिन्होंने इजराइल बनाया हुआ है। फर्स्ट कजन सर, इजराइल के मालिकान, इजराइल बनाने वाले इमरान खान के बच्चों के फर्स्ट कजन हैं। तो जमाइमा बीबी, आपको क्या लगता है जिन्होंने इजराइल बनाया, वो इजराइल जो कहता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हमारी दुश्मन है क्योंकि ये हमारे मफादात के रास्ते में खड़ी हुई है, तो वो क्यों इमरान खान के साथ खड़े होंगे? और क्यों जमाइमा बीबी अपना कभी पैसा लगा फिल्में बनाती हैं, कभी किसी और तरीके से पैसा लगा रही हैं, इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स हायर करती हैं, वकील हायर करती हैं, फिर वो कांग्रेस के अंदर जाके जो है पूरी लॉबिंग करती हैं। क्यों करती हैं? उनका तो तलाक नहीं हो गया हुआ, क्योंकि तलाक तो सिर्फ दुनिया दिखावे की चीज है ना सर, ताकि हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। अंदर खाते थे इको ही नहीं ना। वो इन लोगों का मसला यही है कि ये लोग चाहते हैं कि इजराइल बेसिकली चाहता है ये, वो हमने पिछली बार एक नेक्सस का जिक्र किया था, तो इजराइल वो दरख्त है जहां से सारी शाखें निकलती हैं वकास, और उस शाख का एक मोहरा जो है वो आपने मुझे मुतमिन करके छोड़ना है आज के मैं भी बोलूं आपकी जुबान। बिल्कुल बोलें जी। कोई आखिरी मैसेज तो दें, ये कैमरा रहा आपका, यूथियों को, इमरान खान को, इंतशारियों को, बलवाइयों को, एवरीवन। अच्छा, मैं बखैर हमारे मुल्क में और भी बहुत लोग रहते हैं, उन्हें मैं मैसेज सिर्फ ये दूंगी कि हमारा मुल्क हमारी पहचान है। हमारे अदारे जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और हमारी जो फ़ौज है वो हमारी मुहाफ़िज़ है, जो डिफरेंट जगहों पर बॉर्डर्स पे खड़ी होकर हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सो हमें अपने मुल्क में अमन पैदा करने के लिए, क्योंकि कोशिश हमारी भी होनी चाहिए, हमें अपने मुल्क में अमन पैदा करने के लिए इक़दामात करने चाहिए, ना कि सड़कों पर निकल के गलियों में बंद गलियों में हम लोग तमाशे लगाएं और लोगों को इरिटेट करें, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब करें। सो मुल्क को अपना समझें, अपने मुल्क की इज़्ज़त करें, इसके वक़ार को जो है वो पामाल ना करें, और यही हमारे लिए बेहतर है। और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत से बहुत 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 बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जो इक़दामात चल रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने। ओवर टू यू। थैंक यू जी। मैं ये कहना चाहूँगी वकास देखने वालों से, खुदारा सबसे पहले पाकिस्तान हमने यहाँ रहना है, हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हो जाएं, किसी को भी आप जो है फॉलो करें, इसमें कोई मजायका नहीं है। अंधे फॉलोअर ना बने, वो कुछ गलत कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट करें, गलत करने वाले का साथ ना दें। पाकिस्तान सबसे पहले है, इसकी तरक्की का जो भी काम कर रहा है उस शख्स के साथ खड़े हो जाएं, उसकी ताकत बन के। और हाँ, ये जो 22, 23, 24 साल के नौजवान शहीद हो रहे हैं ना, आपकी सरहदों की हिफाजत करते हुए, कोई शादी करके जा रहा है तो दूसरे तीसरे दिन शहीद हो रहा है, किसी की शादी होने वाली है, किसी की औलाद हुई, उसने अपनी औलाद नहीं देखी, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है अपनी जान देना, जब आपको पता है कैसी जगह खड़े हैं जहां कभी भी जान जा सकती है। स्टिल आप लोग, अगर वो लोग आपकी खातिर जान दे रहे हैं तो उनकी कदर करें। जो कौमें अपने शहीदों की कदर नहीं करती ना, तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और मेरा मैसेज ये है, ये दोनों जो मेरी कोलीग्स हैं इनको सुने और बर्दाश्त करें। अल्लाह हाफ़िज़।